اور توہین ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو ایسی جگہ رسوا کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طالب ہو۔ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو بے عزت کرے، اسے ذلیل کرے، تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں خود اسے مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور کس کی مجال ہے جو کہہ دے کہ اللہ اسے رسوا کرنے پہ آ جائے، اللہ اسے بے عزت کر دے تو وہ اپنی عزت بچا لے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، جب اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے گا تو ہم کہاں منہ چھپائیں گے، کہاں بچ کے جائیں گے؟ کسی کو بھی ذلیل کرنے سے پہلے، کسی کی بھی بے عزتی کرنے سے پہلے اس حدیث پر ضرور غور کر لیں۔ اسی طرح چغلی کرنا بھی اخلاقی جرائم میں شامل ہے۔ جب دو لوگوں کے درمیان لڑائی لگوانے کے لیے، ان میں اختلاف ڈلوانے کے لیے بات ادھر کی ادھر کی جائے، برائیاں کی جائے، تو وہ چغلی کہلاتا ہے۔ اور آئیے جانتے ہیں کہ چغلی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیسے سمجھتا ہے۔ فرمایا مسند احمد میں اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے پھرتے ہیں، دو لوگوں میں لڑائی لگواتے ہیں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو آفت میں پھنسائیں۔ چغلی کرنے والا انسان جو لڑائی لگواتا ہے، اللہ کے نزدیک بدترین شخص ہے، بدترین، سب سے برا شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6056۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور نمازیں پڑھتا ہو، چغل خور روزے رکھتا ہو، چغل خور بڑے صدقہ و خیرات کرتا ہو، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہمارے گھر گھر، خاندان خاندان کا یہ حال ہے، ہر جگہ کا یہ حال ہے۔ خاص طور سے ہم عورتوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ لڑائی لگوانا، ان کی لگانا، ان کی کرنا بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ ویسے تو دو لوگوں میں محبت ہی بہت کم ہوتی ہے، لیکن جہاں ہوئی تیسرے کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ آخر کیا بات ہے، اور وہ لگ جاتی ہے اس کوشش میں کہ ان کے بیچ جدائی ڈلوا دیں۔ خاندان میں جدائی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی لڑائی لگواتے ہیں، ان کی ارے وہ تو آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہی تھی، ارے نہیں وہ تو آپ کے پیچھے ایسا بول رہی تھی آپ کو، صرف اس لیے کہ لڑائی لگوا دیں اور ہم صرف مزے لوٹیں، ان کے بیچ لڑائی ہو جائے تو۔ عذاب قبر سے کون نہیں ڈرتا؟ قبر کے عذاب سے تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، لیکن ایسی لڑائی کروانے والا شخص، ایسے بیچ میں جدائیاں ڈلوانے والے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ درج صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6054۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی بڑی بات پر نہیں، ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ چغلی کھانے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے عذاب قبر ہوگا، قبر کا عذاب۔ قبر کے عذاب سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، لیکن جہاں دو لوگوں کے درمیان جہاں لڑائی لگوانے کی کوشش کی جائے تو اس کی سزا یہی ہے کہ ان کو عذاب قبر ہوتا ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح زبان کے گناہوں میں طعنہ دینا بھی شامل ہے۔ طعنہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نیزہ مارنا، کیونکہ جب کسی کو طعنہ دیا جاتا ہے تو جس کو طعنہ دیا گیا ہے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ کسی نے اس کا دل چیر دیا، کسی نے اس پر نیزہ مار دیا۔ اسی لیے اس عمل بد کو طعنہ دینا کہتے ہیں، اور طعنہ کئی باتوں پر دیا جاتا ہے، مثلا کسی کے حسب و نسب پر، تم تو فلاں خاندان سے ہو، ہم تو اس خاندان سے ہیں، کسی کی شکل و صورت پر، تم اس لائق ہی نہیں کوئی تمہیں پسند کرے، اور ایسا اور ویسا، کسی کے پر احسان کر کے کہ ہم نے تمہارے ساتھ بڑا احسان کیا، انسان طعنہ دیتا ہے۔ اسی طرح تعلیم پر، بہت ساری باتوں پر انسان طعنہ دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بہت رحیم و کریم ہے، اس کا احسان دیکھیے کہ جس بھی چیز سے اس کے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا، اپنے قرآن میں اس کی مذمت فرمائی۔
فرمایا سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 11 میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جس پر تانا دیا جاتا ہے اسے شدید تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا آپس میں تان نہ کرو۔ صحیح بخاری میں درج ہے کہ حضرت ابو ذر نے ایک بار اپنے غلام کو گالی دی اور اسے اس کی ماں کے حوالے سے تانا دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے تانا دیا؟ بے شک تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تم میں جاہلیت باقی ہے، یعنی تانا دینے والا شخص جاہل ہے۔ اب بھلا بتائیے مومن ہونے کے بعد جاہل ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ لیکن جو تانا دیتا ہے دوسروں کو وہ جاہل ہے، اور نہ صرف وہ جاہل ہے بلکہ وہ بیوقوف بھی ہے، کیونکہ تانا دینے کے بعد اس کی نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ مان لیجئے ہم نے کسی پر کوئی احسان کیا اور ہم بات بات پر تانا دیں، ارے ہم نہ ہوتے تو تم تو مر رہے تھے، اور ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور ہم نے تمہارے ساتھ وہ کیا۔ جب ہم نے کہہ کر اسے تکلیف دے کر ستا ڈالا تو اب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا کون سا اجر باقی رہتا ہے؟ ہم نے تو تانا دے کر اسے ختم کر لیا، یعنی وہ انسان بیوقوف بھی ہوا کیونکہ اس نے اپنی نیکی کو ضائع کر لیا۔ اور تانا دینے والوں کو بڑی بری خبر سنائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا سورہ ہمزہ سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے اور برائیاں کرتا ہے۔ اسی طرح اخلاقی جرائم میں ایک اور گناہ ہے اور جسے میں ڈسکس کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں، وہ ہے مذاق اڑانا۔ یہ بھی زبان سے ہی ہوتا ہے، مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا بہت عام ہے، بہت چھوٹا، بہت معمولی سمجھا جاتا ہے۔ مذاق اڑانا، جہاں 4 لوگ اکٹھا ہوئے بس مذاق اڑانا شروع کر دیا، ذرا سا کچھ ہوا کہ اب کب کس کی باری آ گئی مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق اڑانا بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی قرآن مجید میں سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 11 میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، نہ مومن مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، کیا پتہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ مومن عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا پتہ یہ ان سے بہتر ہو۔ کیونکہ مذاق اڑانا ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہے اور اتنی کثرت سے مردوں اور عورتوں دونوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا۔ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا پتہ ہے تم سے بہتر ہو۔ اس کا مطلب کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، جس کو ہم حقیر جان رہے ہیں، کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو، اللہ کے نزدیک ہم گئے گزرے ہوں وہ ہم سے زیادہ اچھا ہو، اس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے کے لیے منع فرمایا، مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ مذاق اڑانا اتنا عام ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اور مذاق تبھی اڑایا جاتا ہے، کیوں اڑاتے ہیں مذاق؟ تبھی تو اڑاتے ہیں جب کسی کو اپنے سے حقیر جانتے ہیں، کسی کو اپنے سے کمتر جانتے ہیں، تبھی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلاح حدیث نمبر 2564، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ذرا سوچئے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو سب کو حقیر جانتے ہیں، صرف اپنے ہی کو اسپیشل سمجھتے ہیں، کوئی ہمارا مذاق نہ اڑائے، کوئی ہمارا مذاق نہ اڑائے، ہم بس اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں، باقی سب کو حقیر جانتے ہیں، اسی لیے تو جب جس کا وقت آ جاتا ہے اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے یہ کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اور مذاق میں نقل اتارنا یہ بھی بہت عام ہے نا، مذاق میں وہ ایسے بول رہی تھیں، یا وہ اس طرح سے چل رہی تھیں، یا وہ اس طرح سے کہہ رہی تھیں، تو مذاق میں نقل بھی اتاری جاتی ہے۔ انفیکٹ جو نقل اتارتا ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ارے اس کو بلاؤ بہت اچھی نقل اتارتی ہے، نقل اتار کے دکھاؤ۔ نقل اتارنے کو بہت خاص سمجھا جاتا ہے، بڑی اچھی کلا ہے نقل اتارنا، اور صرف اس لیے کہ ہم ہنس کر دوہرے ہو جائیں جب کوئی کسی کی نقل اتارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درج ترمذی میں، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، چاہے مجھے اس کے بدلے میں بہت سی دولت ملے۔ اللہ کے رسول نے اتنا ناپسند کیا ہے نقل اتارنے کو، چاہے مجھے بہت سی دولت ملے میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا۔
جس چیز کو ہمارے نبی نے ناپسند کیا ہو اسے ہم اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں اور اتنا کرتے ہیں۔ کسی کی بھی نقل اتارنے سے پہلے یہ سوچ لیں۔ اور مذاق اڑانا جو ہم میں اتنا عام ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید سنائی ہے کہ جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 79 میں، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، ان مذاق اڑانے والوں کا اللہ مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور آئیے اخلاقی جرائم میں سے اب اس گناہ کی طرف بڑھتے ہیں جو نہایت ہی گندا، گھنونا، غلیظ اور سب سے زیادہ بچکنے والا ہے، اور وہ ہے غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا صحیح مسلم میں غیبت کی جو ڈیفینیشن بتائی اللہ کے رسول نے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرے اس کے پیچھے کہ اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے، یعنی اس کی برائی بیان کرے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر وہ عیب، وہ برائی اس شخص میں موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے۔ تو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے، اور یہ اتنا گندا، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا غلیظ، گھنونا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانے کے لیے، اپنے بندوں کو غیبت جیسے گندے گناہ سے بچانے کے لیے ہمیں گھن دلائی ہے۔ اس طرح سے فرمایا سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی کوئی تم میں سے ایک دوسرے کی برائی نہ کرے۔ کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے ہمیں بچانا چاہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دی کہ ہم گھن کھا کر اس سے بچ جائیں۔ کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ مردار کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا؟ کتنی بچکنے والی چیز ہے یہ۔ ابھی آپ کو اور گھن آئے گی یہ حدیث سن کر، جو مسند حافظ ابو یعلا اور ابو داؤد دونوں میں درج ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا سرزد ہو گیا۔ وہ آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے انہیں رجم کی سزا سنائی، انہیں سنگسار کیا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ دو شخص وہاں پہ کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ دیکھو، اس شخص کی تو پردہ پوشی اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی، لیکن اس نے خود ہی اپنے گناہ کو 4 لوگوں کے بیچ بتا دیا، اور دیکھو کیسی کتے کی موت مرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن رہے تھے، اور جب ان لوگوں کا گزر ایک گدھے کی سڑی ہوئی لاش کے پاس سے ہوا، اللہ کے رسول نے ان دونوں اشخاص کو بلایا، آئیے آئیے، اور پھر ان سے کہا اس گدھے کے سڑی ہوئی لاش سے گوشت نوچ نوچ کے کھائیے۔ وہ دونوں شخص کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا گوشت کھانا بہتر ہے اس چیز سے جو ابھی تم نے وہاں کیا، یعنی اس کی برائی بیان کی۔ ذرا سوچئے، سڑی ہوئی لاش سے گوشت نوچ کے کھانا بہتر ہے کسی کی برائی بیان کرنے سے۔ اگر یہاں اس ہال میں ایک لاش، بدبودار لاش لا کر رکھ دی جائے، کون یہاں بیٹھنا پسند کرے گا؟ بتائیے، کون بیٹھنا پسند کرے گا؟ اور اس پہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیے، کون کھانا پسند کرے گا؟ ہمیں گھن آئے گی، ہو سکتا ہے الٹی ہو جائے، سوچ کے ہی بچکن آتی ہے نا، سوچ کے ہی بچکن آتی، کیسی غلیظ حرکت ہوگی کہ سڑی ہوئی لاش کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں۔ ایسا ہی گندا گناہ ہے غیبت کرنا، برائی کرنا، ایک دوسرے کی عزتوں کو نیلام کرنا۔ اور ہم بچکیں گے نہیں، ہم تو کھاتے ہیں، ہم تو کھاتے ہیں نوچ نوچ کے، بڑی لذت لے کے کھاتے ہیں۔ کیا ہمارے درمیان یہ عام نہیں ہے کہ جہاں 4 لوگ بیٹھے کسی کی برائی کرنا شروع کر دیا، ان کی برائی ان کی برائی؟ افسوس کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس غیبت کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں رہتی، جہاں بیٹھے وہی بھلائی برائی شروع ہو گئی، ان کا ایسا ان کا ویسا، ان کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو سڑی ہوئی لاش کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو خراب کرتے
ہیں عزت ہی تو خراب کرتے ہیں. کسی کی بدنامی کرنا, کسی کی برائی بیان کرنا, وہ تو موجود بھی نہیں ہے کہ کہہ سکے اپنی صفائی میں کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا, یہ بات ایسی نہیں ایسی تھی. جی بھر کے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں تو ہم ان کی عزتیں ہی خراب کرتے ہیں. کیا ہم بھول گئے